السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. ناظرین، کل بائی الیکشنز ملک میں ہوئے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بائی الیکشنز تھے اور انہیں منی الیکشنز کہا گیا، جو کہ رائٹلی کہا گیا. اور جتنی بھی حکومت اب تک ہمارے سامنے آئی ہے، وفاقی حکومت نے 2 مہینے گزار لیے ہیں، 2-2.5 مہینے صوبائی حکومتوں نے گزار لیے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ ان اے وے یہ ان کا ایک احتساب تھا، منی احتساب تھا. پتہ نہیں تھا یا نہیں، یہ بھی جیسے سیٹھی صاحب سے پوچھنے والی بات ہے، ڈسکس کرنے والی بات ہے. آج اس حوالے سے بات ہوگی کہ کیا ٹرینڈز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں ان بائی الیکشنز کے اندر. کچھ سیٹیں لوز کی ہیں یا کسی نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے تو اس نے سیٹیں گین کی ہیں، یا اس کے پیچھے لوکل پولیٹکس کا ہاتھ ہے. آج یہ بھی ڈسکس ہوگا. اور ناظرین، ملک کے پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب نے اسی ہفتے ملک سے قوم سے خطاب کیا تھا. کتنی اہم تھی پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ، اور کیا قوم کو، ملک کو وہ ایک امید دینے میں کامیاب رہے؟ جو باتیں انہوں نے کی ان کی کتنی اہمیت ہے، اس حوالے سے بات ہوگی. ڈی سی سی کی کل ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی گزشتہ روز، اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. میرے خیال میں زیڈی صاحب، میں سے آپ پچھلے ہفتے ہم یہاں پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے نا، کوئی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہونی چاہیے، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہونا چاہیے، وہ ایک اپریٹس ہونا چاہیے. تو شاید گورنمنٹ نے آپ کی سن لی، اور یا پہلے ہی مجھے چڑیا نے بتایا کہ یہ سوچ کر رہے ہیں، اور آپ اس لائن پہ میں نے اس لائن پہ آرگیو کر دیا. اب یہ کس کو کیا پتا، کس کو کیا پتا، یہ آپ کی چڑیا کو پتا ہے صرف. اچھا ناظرین، سب سے پہلے کیونکہ بائی الیکشن کی بات ہے، I'm sure ہر بندہ اسی کے اوپر کامنٹ سننا چاہ رہا ہے، تو ایک رپورٹ ہے بریف سی، میں چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں، پھر ذرا ڈیٹیل سے بائی الیکشن کے ریزلٹس کو ڈسکس کر لیں. 11 مئی کو منعقد ہونے والے عام انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی اور جھرلو کے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. حتیٰ کہ عمران خان صاحب تو اس دھاندلی کے الزامات پر اتنا گرجے برسے کہ سپریم کورٹ کو بھی اس تنقید میں لپیٹ بیٹھے، جس کے باعث وہ اس سلسلے میں توہین عدالت کی ابتدائی پیشی بھی بھگت چکے ہیں. دوسری جانب جیسے جیسے پاکستان کے سب سے بڑے ضمنی انتخابات قریب آنے لگے تو کہا یہی جا رہا تھا کہ یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کا منی احتساب ہوگا، کیونکہ ان ضمنی انتخابات میں تقریباً 41 نشستوں پر مقابلہ ہونا تھا، جس میں دیکھنا یہ تھا کہ کیا تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز فوج کے زیر نگرانی ہونے والے ان انتخابات میں اپنی اپنی جیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں یا نہیں. دوسری جانب تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات سے ایک روز پہلے عام انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے تقریباً 2000 صفحات پر مشتمل وائٹ پیپر جاری کر دیا. لیکن اس وائٹ پیپر کے باوجود بھی ضمنی انتخابات کے نتیجے کے مطابق تحریک انصاف نے جناب عمران خان صاحب کی جیتی ہوئی پشاور اور میاں والی کی نشستیں ہار دی، جبکہ پنجاب اسمبلی کی راجن پور والی نشست جو شہباز شریف صاحب نے جیتی تھی وہ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف لے اڑی. مجموعی طور پر نون لیگ پہلے، پیپلز پارٹی دوسرے اور تحریک انصاف تیسرے نمبر پر رہی. سوال یہ ہے کہ کیا ضمنی انتخابات میں عمران خان صاحب کی جیتی ہوئی نشستیں ہارنے میں تحریک انصاف کے لیے کوئی سبق ہے یا نہیں؟ کیا فوج کے زیر نگرانی ہونے والے ان ضمنی انتخابات کے بعد بھی تحریک انصاف دھاندلی کا شور جاری رکھے گی؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا ضمنی انتخابات میں سبق صرف تحریک انصاف کے لیے ہے یا نون لیگ کے لیے بھی اس میں کوئی چھپا ہوا پیغام ہے؟ صاحب رپورٹ آپ نے دیکھ لی، اب ریزلٹس بھی چلیں آپ کے سامنے آگے. پہلے ایک بات کا جواب دیتے ہیں، کیا یہ درست کہا گیا کہ یہ جو ایک بائی الیکشن ہے بہت بڑی تعداد میں، یہ منی احتساب ہے، ان حکومتوں کا احتساب ہے، ان پارٹیوں کا احتساب ہے، یہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. احتساب 2 مہینے میں نہیں ہوتا. عوام بھی اتنی بے وقوف نہیں ہے یا جذباتی نہیں ہے کہ وہ 2 مہینے میں فیصلہ کر لے کہ یار یہ تو بڑی مایوسی ہو گئی، فلانے نے مایوسی کر دی، فلانا بڑا ٹھیک جا رہا ہے. اس وقت تو کوئی بھی ٹھیک نہیں جا رہا، اتنے مسائل ہیں، کوئی بھی ٹھیک نہیں جا رہا، تو وقت لگے گا. تو اس لیے یہ کوئی احتساب نہیں ہے، اس میں پارٹی پولیٹکس ہے اور کچھ پرانے ٹرینڈز ہیں جو کہ ری اسرٹ ہوئے ہیں، وہ پھر سے آپ نے دیکھے وہی چیز ہوئی. اور کچھ ایسی سچویشنز تھیں جہاں اب سمجھ آئی کہ پارٹی پولیٹکس اور انڈیویجول کی پولیٹکس، کینڈیڈیٹ کی حیثیت اور پارٹی کی حیثیت، اور اس کے اندر جو انٹرپلے ہے فیکٹرز کا، وہ کیسے ہوا. تو احتساب نہیں تھا. احتساب نہیں تھا، اوکے. اچھا چلیں ہم پارٹی بائی پارٹی چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو کون سا رزلٹ، اب کل سارا دن آپ بھی دیکھتے رہے ہوں گے، کس رزلٹ نے آپ کو لگا کہ اٹس اے میجر اپسیٹ
obviously پاکستان تحریک انصاف سے ساری باتیں ریلیٹ کر رہی تھی, لیکن کون سے رزلٹ جس نے آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ اپسیٹ کیا کہ یہ دس از اے میجر اپسیٹ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو 2 سیٹیں جو ہے نا جان لڑا دینی چاہیے تھی کہ وہ برقرار رکھتے اپنے پاس. ایک پشاور کی سیٹ NA1 اور ایک میاں والی کی سیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی سیٹیں تھیں, اور یہ جو بات ہے نا کہ عمران خان ہی PTI ہے, PTI کی کوئی حیثیت نہیں ہے عمران خان کے بغیر, یہ PTI کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, عمران کا ہی ہے. وہ بات جو ہے نا اس کو ختم کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے ایک آرگینک ایک زندہ پارٹی بنا لی ہے. اب پارٹی جو ہے وہ بھی بڑی حیثیت ہے, پارٹی کا ووٹ, پارٹی کا وزن ہے پارٹی کا. مگر عمران خان صاحب نے دونوں جگہ پہ جو سلیکشن کی کینڈیڈیٹس کی, وہ میرا خیال ہے اس کی وجہ سے وہ ہار گئے دونوں جگہ پہ. اور جو لوکل پالیٹکس تھی وہاں کی بوتھ ان پشاور اینڈ ان میاں والی, وہ ٹرائمپ کر گئی. عمران خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے تھا اس بات کا کہ یہاں اب یہی احتساب والی بات نہیں ہے, سیاسی طور پہ مجھے رکھنی ہے یہ سیٹیں, کینڈیڈیٹس اچھے لینے ہیں اور یہاں کینوسنگ کرنی ہے, کیونکہ اس سے لوگ ایک سگنل جائے گا. اور یہ سگنل جو ابھی گیا ہے نا, حالانکہ میں کہہ رہا ہوں احتساب نہیں ہے, مگر سگنل یہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا, عمران خان کی اپنی سیٹیں جو ہے PTI ہار گئی. یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز. تو اس لیے, اور بائی دی وے یہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تھی دونوں, یہ پروونشل کی سیٹیں نہیں تھی نیشنل اسمبلی, کیونکہ شہباز شریف صاحب کی بھی ایک سیٹ تھی جو کہ نون میرا خیال ہے راجن پور میں, جہاں سے شہباز شریف صاحب پروونشل اسمبلی کی سیٹ تھی, ہے نا, کہ یہ نیشنل کی تھی, پروونشل اسمبلی جو کہ انہوں نے چھوڑی تھی اور وہاں اب نون نہیں جیتی. ایسے ہی ہوا نا. تو یہ بڑے ضروری ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی اپنی سیٹ ہو وہ برقرار رکھنی چاہیے. مگر وہاں بھی لوکل پالیٹکس, نون کی غلطی تھی, وہاں بھی لوکل پالیٹکس. اچھا, میں اس پہ رہوں گا. یہ یہاں اچھا ایک یہ بات ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محض پارٹی ٹکٹ اچھے بندے کو دے دینا یا ٹھیک کینڈیڈیٹ کو دینا, یا پارٹی کے اندر جو رفٹ ہے پیدا ہوئی اس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہوتا ہے نا, ہر جگہ پہ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس, اور وہ رفٹ ہی ہوتی ہے نا. آپ اور میں دونوں امیدوار ہیں, عمران خان صاحب آپ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, میں ناراض ہو جاتا ہوں. تو یہی تو لیڈر کا کام ہوتا ہے. 2 باتیں ہوتی ہیں اس میں, ایک یہ کہ صحیح بندے کو چنا جائے جس کے پاس زیادہ اس کا پھیلاؤ ہے, زیادہ سپورٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دوسرا صاحب ہے ان کو یہ انٹیگنائز یا ایلینیٹ نہیں کرنا, ان کو بھی اکاموڈیشن کہیں دینی ہے یا وعدہ کرنا ہے تاکہ وہ ادھر سے اٹھ کے کہیں اور نہ چلے جائیں. عام طور پہ پیپلز پارٹی جیسی جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کی ایک آئیڈیولوجیکل بیس ہے, اور نون کا بھی یہی صورتحال ہے موسٹلی 90%, وہاں اگر ایک بندے کو شخص کو نہیں بھی ملتی نا سیٹ تو وہ چانسز آ کہ وہ اسی پارٹی میں رہے گا, وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا. گریس شو کرتے ہیں, اور نہیں کیونکہ پرانی پارٹی اور انہیں پتا ہے اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ مل جائے گا, تو یہاں سے چھوڑ کے کہاں جائیں گے. مگر خان صاحب میں یہ بڑی, کیونکہ نئی پارٹی ہے اور یہااں بہت سے موقع پرست لوگ آئے ہیں, اور وہ یہی تھا کہ اگر ٹکٹ نہ ملا تو پھر ہم اپنی جو لائلٹیز ہیں کہیں اور دکھائیں گے. تو یہ دیکھنا چاہیے تھا خان صاحب کو, یہ اس قسم کی جو مائکرو پالیٹکس ہوتی ہے, جب مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے سیٹوں کا, تو ان کو کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے نیشنل الیکشنز میں بھی ان سے یہ خامی تھی ان کی سلیکشن کمیٹی کے اندر, انہیں لوکل پالیٹکس کا اتنا پتہ نہیں تھا, جس کی وجہ سے بہت سے اچھی جگہ پہ بھی یہ ہار گئے جہاں کے کینڈیڈیٹس ان کے ٹھیک نہیں تھے. تو اب عمران خان صاحب کی ایک ہی پرابلم رہا ہے منیب, کہ وہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ نئے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا پرانے لوگوں کو بھی ساتھ ڈالنا ہے بیچ. شہر میں یہی ہوگا نا, مسبت مرسلین صاحب کہتے ہیں میں نظریاتی PTI کا بندہ ہوں کہ مجھے کیوں نہیں ملا. تو وہی بات کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں فرشتے کہاں سے لاؤں, دوسری طرف جب فرشتے نہیں لاتے تو وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک فیصلہ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں ہم کب سے یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو وہی فارمولا فالو کریں جو باقی لوگ کرتے ہیں, ووٹ آپ کو پڑنا ہے اور کینڈیڈیٹ دیکھیں نا کہ کرپٹ ہے یا نان کرپٹ ہے. آپ نے الیکشن جیتنی ہے تو پھر کینڈیڈیٹ لے کے آئے جس نے وہاں کوئی اپنی کنسٹیٹیوئنسی بنائی ہوئی ہے, خواہ وہ پہلے نون میں تھا یا پیپلز پارٹی میں تھا. لوگوں کی اپنی کنسٹیٹیوئنسیز ہوتی ہیں یار, یہ ایک پورا ڈیولپڈ پارٹی سسٹم ہے یہاں. یا تو وہ فارمولا لیں یا بالکل جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فارمولا تھا, سب نئے لوگ لے لیے اور سویپ کر دیا ایک ویو. اب خان صاحب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, اور وہ اب بھگت رہے ہیں, ہر جگہ پہ بھگت رہے ہیں اس چیز کو. اب ڈیمیج, اچھا کیونکہ میں اسلام آباد والی سیٹ پہ جاؤں گا, ڈیمیج کون سی سیٹ زیادہ کرتی ہے خان صاحب کو, پشاور والی کیونکہ وہاں ان کی گورنمنٹ ہے, خیبر پختونخوا گورنمنٹ از لیڈ بائی PTI, یا میاں والی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں دونوں کرتی ہے. میاں والی تو ان کا ہوم ٹاؤن ہے, وہ تو جیتنی چاہیے تھی. پشاور ان کی گورنمنٹ ہے بیٹھی ہوئی, وہاں جیتنی چاہیے تھی. جو بھی ہوتا یہ سیٹیں ہارنی نہیں تھی, اس کے اوپر فوکس تھا. یہ جسے کہتے ہیں نا یہ سگنل تھا, یہ سوچنا یہ چاہیے تھا باقی ساری جگہ سے ہار جائیے کوئی گل نہیں, ایتھے جتنا دونوں جگہ تھا.
اور وہیں ہار گئے. اینڈ دیٹ از بیڈ پلاننگ اینڈ بیڈ پالیٹکس. بٹ دا گڈ تھنگ از کہ وہاں کو یہ پشاور کے اندر نہیں ہوا کہ کوئی پروونشل گورنمنٹ نے کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے, یہ ایک اچھا سائن. مگر دیکھیے یہ بات پہ تو کامنٹ کرنا بڑا ضروری ہے نا کہ خان صاحب کب سے کہہ رہے ہیں کہ جی ریگنگ 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 ہوئی, وائٹ پیپر ایشو ہے. ٹھیک ہے, اب کہاں گئی ریگنگ؟ اب تو نون والے سویپ کر گئے پنجاب کو. پیپلز پارٹی اپنی سیٹیں بڑھا لی ہے, پیپلز پارٹی نے اے این پی بھی ایک سیٹ لے گئی ہے آپ کی اپنی پروونس میں. تو اگر آپ کی حکومت نے ریگنگ نہیں کی تو پنجاب میں بھی کوئی ریگنگ نہیں ہوئی. یا تو آپ یہ مانیں نا کہ اب فوج کی انٹروڈکشن کے ساتھ وہ آروز والا جو مسئلہ تھا جس کے اوپر آپ نے کافی شور ڈالا ہوا ہے, اب اس کی کیا حیثیت رہے گی اس وائٹ پیپر کی؟ ہاں, جب اندر اور باہر فوج تھی تو کیا حیثیت رہے گی؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ضرور ہو سکتا ہے کہاں تھوڑی موٹی دھاندلی ہوئی ہو, مگر جو انہوں نے وائٹ پیپر والی جو بات کی ہے اس کی بھی اب اہمیت اس الیکشن کے بعد وہ بھی کم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے چھوڑو یار آپ نے کیا کیا. اوکے, اچھا ایک جو اچھی چیز ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ انہوں نے جو NA-48 ہے جو مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے چھوڑی تھی وہ سیٹ انہوں نے ریٹین کی. ہاں وہ بڑا اچھا ہے. اسد عمر صاحب وہاں پر ویسے تو آپ نے جتنا پلگ دے دیا تھا اسد عمر صاحب کو, 7-8 ہزار کی لیڈ ہے اس کی, تو بڑی اچھی بات ہے. میں نے کیا پلگ دیا؟ نہیں, آپ نے کہا تھا نا کہ اسد عمر صاحب بڑے آنےسٹ آدمی ہے, وہ جیتنا چاہیے. میں نے یہی کہا تھا کہ جیتنا چاہیے انہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ہے. یہ بھی ٹیکٹیکل بات تھی. کیپٹل میں بھی اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ پی ٹی آئی کا پریزنس ہو کیپٹل سے, اور وہ ٹریڈیشنلی نون کی سیٹ تھی. تو یہ اسی لیے میں نے یہ 3 سیٹیں ایئر مارک کی ہوئی تھی کہ یہ تینوں عمران خان صاحب کو جیتنی چاہیے تھی. ایک جگہ پہ تو ان کا کینڈیڈیٹ اچھا تھا کیونکہ مڈل کلاس, اپنا مڈل کلاس ان کو ووٹ دے گی اسد عمر صاحب. پڑھے لکھے تو اسی لیے میں نے بھی کہا, میں نے کہا بندہ اچھا ہے اس کو ووٹ ملنا چاہیے. تو مطلب ہے کہ آپ کا یہ کہنے ہے کہ 7,000 میری کنسٹیٹیونسی کچھ 6-7 ہزار کی ہے. بالکل 6-7 ہزار نے تو ووٹ ڈال. تو پھر اسد عمر صاحب کو تو مجھے فون نہیں آیا کہنے کے لیے تھینک یو فار دا 7,000. ہم خود ہی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں. اچھا چلے ٹھیک. اچھا ایک بات, پی ایم ایل این نے وہاں پر جو کل تک دیکھی ہے, آلدو انجم وکیل صاحب جو وہاں کے ٹکٹ کے لیے کنٹیسٹنٹ تھے وہ بعد میں ڈینائی کرتے رہے کہ میں نے بالکل سپورٹ نہیں کیا اسد عمر صاحب کو, لیکن وہاں پر کل جب جو کینڈیڈیٹ جنہوں نے لوز کیا اشرف گجر صاحب, وہ یہ کہتے رہے کہ وہاں پر بھی ان فائٹنگ کی وجہ سے ان فائٹنگ جگہ ہوئی نا, ان فائٹنگ پشاور میں بھی ہوئی, ان فائٹنگ نیاوالی میں بھی ہوئی, ادھر جہاں نون والے ہارے ہیں وہاں بھی مسئلہ تھا اسی قسم کا. تو یہ دس از ویئر پارٹیز ہیو ٹو بی کیئرفل. اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جب نون والے پارٹی سیٹس جب ڈسٹریبیوٹ کرتے رہے, انہوں نے یہ جو 6 ماہ پہلے سیٹ ڈسٹریبیوشن کے اوپر ہوم ورک کرنا شروع کر دیا تھا الیکشن سے پہلے, اور بڑی باریکی کے ساتھ انہوں نے وہ ہوم ورک کیا تھا کہ وچ ہو از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ. تو اس لیے یہ اسٹیبلش پارٹیز کرتی ہیں. اوکے, اچھا ڈو یو تھنک کہ اس اب جو بھی ہمارے سامنے ٹرینڈ ہے, پیپلز پارٹی کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. چلیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ احتساب نہیں ہے ان گورنمنٹس کا, ان پارٹیز کا, تو کوئی ایسا فیکٹر ہے جس نے کوئی ان کے اچھے فیصلے کی وجہ سے ان کو سیٹیں جتا دی ہوں یا برے فیصلے کی وجہ سے سیٹیں ہروا دی ہوں؟ دیکھیے نہیں, میں سمجھتا ہوں پنجاب کی تو ایک سیاست رہی ہے ہسٹری میں, کافی موقع پرست پروونس ہے. اس کی وجہ سے جو حکومت میں اس وقت ہیں ان کو تو ووٹ ملنا ہی تھا. اور پہلے سے بھی وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب وہ پنجاب میں سویپنگ کسی کولیشن کی ضرورت نہیں, میجورٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. تو سب لوگ یہی سوچیں گے ووٹ ضائع نہیں کرنا, ووٹ نون کو ہی دینا ہے. تو وہی ہوا. آپ نے دیکھا میرے خیال 6 میں سے 5 نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے نا, اور 11 آؤٹ آف 15 پروونشل سیٹس. بالکل, تو وہ تو سویپ کر گئے نا. انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے الیکشن میں کیا تھا. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس وقت دھاندلی ہوئی تھی, کیونکہ اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ دھاندلی ہوئی ہے. فوج کے ہوتے تو پھر بات یہ ختم ہوگی نا, یہ دھاندلی والی بات. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے بعد جب ہوئی تھی تو میں نے ایک صاحب جو کہ بہت قریب ہیں پیپلز پارٹی کے, میں نام نہیں لوں گا, بہت صاحب حیثیت ہے اور سیاستدان, منجے ہوئے سیاستدان ہیں, ان کا اپنا یہ خیال تھا کہ ان کی فیملی اور وہ مل کے کوئی 5-6 سیٹیں نکال جائیں گے. ان کا ایک الائنس تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ, ان کے ٹکٹس پہ وہ لڑ رہے تھے. اور جب وہ الیکشن کے بعد پتا چلا کہ وہ 2 ہی جیتے ہیں, 4 نہیں جیتے, تو میں نے سوچا کہ ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا آپ کے ساتھ. تو میرا خیال تھا یہ کہیں گے دھاندلی ہوئی, ہم نے تو 6 سیٹیں کئی جیتی ہوئی تھی, ہم نے 4 ہار گئے, دھاندلی ہوئی. پتا کیا کہنے لگے سونامی آئی تھی. میں نے کہا اچھا سونامی آئی تھی. میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا, میں سونامی آئی تھی, عمران خان کہاں, یہ تو کچھ اور ہی کہنے والے ہیں, یہ اپنی بات بھی نہیں کرنے والے, ان کی بھی بات نہیں کرنے والے, یہ تو کچھ اور بات کرنے والے ہیں. تو میں نے کہا اچھا کس کی سونامی آئی تھی, عمران خان کی؟ کہنے کا نہیں, نون لیگ کی سونامی آئی تھی. تو مطلب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ایک ویو چلی, ایک ویو تھی. اچھا
ایک بات سیٹھی صاحب دیکھیں جیسے NA1 کی اگر ہم بات کریں وہاں پر ایک تھا کہ بلور صاحب نے چلے ویل ریزرو وہ جیت گئے لیکن ان کے پیچھے بیکنگ بھی دیکھیں نا وہ موقع پرستی کی سیاست JUIF نے جب بھی ڈالی ہوئی یا ANP نے انہیں ڈال لی ان کو پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کر رہی ہے کہا جاتا تھا کہ شاید PMLN کے بھی جو تھوڑے بہت ووٹ تھے وہ بھی ان کو مل رہے تھے تو یہ تھا کہ کم از کم 6-7 ہزار ووٹ تو وہ جو لیڈ ہے ان کی تو کہتے ہیں 3 پارٹیز ورسز 1 یا 2 تھا صحیح ایسے ہی ہے لیکن مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ PTI نے سیٹ جو ہے وہ اس کولیشن کی وجہ سے ہاری نہیں PTI کی بیڈ پلاننگ بیڈ ٹیکٹکس لیک آف فوکس بیڈ سلیکشن اس قسم کی وجہ سے اوکے پاکستان پیپلز پارٹی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نہ وہاں بھی احتساب نہیں ہوا کہیں بھی احتساب نہیں ہوا too early for that پیپلز پارٹی وہ جو مظفر گڑھ والی سیٹ ہینا ربانی خیر صاحبہ کے والد جو جیتی غلام ربانی خیر صاحب نے اب وہ دستی صاحب لڑے تھے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے کہا جا رہا تھا نون کی ان کو سپورٹ ہے وہ جمشید دستی صاحب نے وکیٹ کی تھی سیٹ اور وہ ان کی گھر کی سیٹ تھی ان کا سٹرانگ ہولڈ تھا ہاں پیپلز پارٹی نے لوکل پالیٹکس کی وجہ سے کیا یا کوئی پیپلز پارٹی سے لوگوں کی محبت جاگو لوکل پالیٹکس وہ ہر فیملی جو ہے بہت سٹرانگ ہے ہمیشہ وہ جیتے رہے وہ حال یہ تھا کہ وہ ایکچولی والد صاحب کی سیٹ تھی کیونکہ ان کی گریجویشن کی کنڈیشن سے وہ لڑ نہیں سکے تو ہنا کو کھڑا کرنا پڑا تو اس لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا پراکسی ووٹ پڑ گیا فیملی کو ووٹ ہے گھر کو ووٹ ہے ان کی والد کو وہ اب اس دفعہ گریجویشن کی کنڈیشن نہیں تھی وہ خود کھڑے ہوئے جیت گئے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ یہاں پنجاب کی اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نون کی اب کھر صاحب کو انہوں نے ووٹ ڈال دیا تو کھر صاحب ان کے لیے کیا لے کے آئیں گے کچھ بھی نہیں کیونکہ حکومت تو کسی اور کی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے فیملی کنیکشن بڑا پاورفل تھا پیپلز پارٹی کا کوئی کنیکشن نہیں ہے فیملی کنیکشن بڑا پاورفل ہے اٹس اے ویری ٹریڈیشنل فیوڈل ایریا جہاں پرانی لائلٹیز ہیں اور پرانی فیملی ٹائز ہیں لیکن صاحب ایک بات جو غلط ہم دیکھتے رہے ہیں سیاست کے اندر ہے وہ یہ پراکسی کینڈیڈیٹس کا یہ کل یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی میں چاہ رہا تھا میں آپ سے بھی کروں ایسے لوگ اب جیسے شہباز شریف صاحب کی سیٹ تھی NA 129 لاہور میں تو جو کینڈیڈیٹ تھی شازیہ مبشر صاحبہ ان کی کہیں تصویر نہیں تھی اور ان کا نام بس لکھا ہوتا فلیکسز کے اوپر کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کینڈیڈیٹ صرف جیو نے کل ان کی تصویر دکھائی باقی کسی کو پتا نہیں تھا ایون جو لوکلائٹس تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کون ہے یہ پراکسی کینڈیڈیٹ والا جو چکر ہے یہ ختم ہونا چاہیے نہیں ختم تو ہونا چاہیے مگر مسئلہ پتا کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑے پیمانے پہ یہ الیکشن ہوتی ہے اتنے ہزاروں اوور 1200 کینڈیڈیٹ سیٹس ہیں ساری اور پتہ نہیں کینڈیڈیٹس 6-7 ہزار 9 ہزار کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اٹس امپاسبل مجھے بھی آپ پوچھیے کہ آپ میرے جیسا شخص جب میں اپنا ووٹ ڈالنے گیا یہاں تو میں نے سوچوں میں تھا یار میرا کینڈیڈیٹ کون ہے یہاں مجھے یہ پتا تھا کس پارٹی کے لیے ووٹ ڈال رہا ہے مجھے یہ نہیں یاد تھا کہ یار یہ کینڈیڈیٹ کون ہے کیونکہ یہاں 7-8 گھوم رہے تھے کینڈیڈیٹس تو اور یہ سارا ایریا جو ہے گلبرگ کا ہمارے یہاں تصویریں تو لگی ہوں گی نا ہاں مطلب وہ تصویریں نہیں پہچانی جاتی نا اتنے ہیں کون تصویریں پہچانے ہر ایک کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہے شہروں میں آپ یقین کریں دیہات میں تو آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کا MNA کون ہے آپ کا MPA کون ہے کیونکہ تھانہ کچہری وہ جو نلکا نالی کی سیاست ہے وہ تو MNA اور MPA کے ساتھ ہوتی ہے مگر شہروں کے اندر تو یہ سیاست ہی نہیں ہے یہاں جو لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ان کا MNA کون ہے اور MPA کون ہے جو شہروں کے لوگ ہیں غریب لوگوں کو ضرور پتا ہے امیر لوگوں کو یا مڈل کلاس کو نہیں پتا ہوتا وہ پارٹی کے لیے ووٹ ڈال ان خاتون کو تو کیمپین بھی نہیں کرنے دی ان کے تو ہسبینڈ نے کیمپین کی تو کیمپین بھی باہر نہیں نکلی ہاں تو وہ نون کے بس اوکے نون پا دیو جی ختم ہوئی گا اوکے یہ جو ٹرینڈ ہے you think it's normal there's nothing wrong with it نہیں obviously یار رانگ تو بہت کچھ ہے you know people should know کہ کینڈیڈیٹ کون ہے اس کی انٹیگریٹی کیا ہے اس کی قابلیت کیا ہے یہ ساری چیزیں لوگوں کو سوچنی چاہیے مگر ہمارے ہاں یہ نہیں سوچی جاتی ہمارے ہاں اور فیکٹرز ہوتے ہیں ایک شخص کی قابلیت یا اس کی امپورٹنس یا اس کی سگنیفیکنس وہ نہیں سوچی جاتی شہروں میں دیہات میں ساری چیز میٹر کرتی ہے اوکے ایک بریک کا وقت ہے ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے ایک اہم ایشو ہے اس حوالے سے میں اس پہ بات کروں گا پھر میاں نواز شریف صاحب کی سپیچ کے حوالے سے بھی بات ہوگی DCC کی میٹنگ کے حوالے سے ہوگی اور آخر میں آپ کی کالز بھی آج ہم انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا کچھ اچھے اور زبردست سوال اکٹھے ہو رہے ہیں ہمارے پاس آخری سیکشن کے لیے ریڈی صاحب تیار رہیے گا کچھ گوگلیز آئیں گی کچھ باؤنسرز آئیں گے اچھا ایک بات ذرا میں متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے 3 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں دے دی ہیں اور ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ نکال لی ہے اب کیپنگ ان مائنڈ دا PTI فیکٹر اور کل بلکہ بڑے انتھوزیاسٹکلی
کچھ لیڈرز ٹویٹ بھی کر رہے تھے کہ جو لوگ ہم پر الزام لگا رہے تھے کہ ہم وہ ٹھپے لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور وہ دیکھ لیں کہ ہم اس سیٹ اپ کے اندر بھی ایم کیو ایم نے کیپٹلائز کیا دوبارہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم میں سے وہ لوگ جس میں میں خود شامل ہوں، جو ہمارا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی کی وہاں ایک آہستہ آہستہ ڈیولپ کرے گی. اگر وہ ایسی چیز تھی تو اس دفعہ نظر آنی چاہیے تھی. اور یہ جو فیکٹر تھا کہ جی ریگنگ ہوئی ہے، تو ایم کیو ایم نے پروو کر دیا ہے کہ ان کا ووٹ بینک ابھی تک تو سالڈ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو لیٹس ایڈمٹ دس کہ یہ دیز 3 سیٹس ایم کیو ایم از ڈن ویل. اور عمران خان صاحب اور ہم جیسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ شاید اگر کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتی تو اس میں پی ٹی آئی کو زیادہ سیٹیں ملی تھی، یہ اچھا موقع تھا کرنے کا. یہاں تو اب تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ ریگنگ ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے ری اسٹیبلش کیا ہے اپنا کنسٹیٹیوئنسی کو اور اپنی فیتھ ان دا کنسٹیٹیوئنسی. اچھا، یہ ایک بات یہ بھی کسی نے اچھی پوچھا، انفیکٹ میں اس کو یہاں پر لانا چاہوں گا، اٹس ریلیونٹ، کہ کیا وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک کم از کم ایک حد تک ان کی ایک اسٹریک بنی ہوئی تھی، وننگ اسٹریک، وائی ہیز اٹ لاسٹ دی امپیٹس؟ وجہ کیا ہے، کیوں؟ اب وجہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے بنی نہیں تھی. مجھے لگتا ہے کہ میڈیا میں زیادہ تھی. مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تھی. ایک امپریشن گین کیا ہوا تھا، اور اس میں کیونکہ بڑے اگریسو سوشل میڈیا ان کا، اور عمران خان صاحب خود بھی ایک بڑے زبردست اسپیکر ہیں اور بڑے جذبے اور پیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو یہ ایک امپریشن کریٹ ہو گیا تھا. 1-2 بڑے جلسے بھی کیے انہوں نے، اور ایک دم راتوں رات وہ جلسے بڑے ہو گئے، اسکائی راکٹ کر گئے. وہ ایسے لگا کہ ایک جینیونلی کچھ سونامی آ رہی ہے. اس میں کچھ انالیسس جو تھا وہ بگڑ گیا. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ہمیشہ یہی پوزیشن تھی کہ 30-40 سیٹوں سے زیادہ یہ نہیں لے سکتے، کوئی سونامی وامی نہیں آنی، اور ہم نے بھی نونی کو جتایا تھا. ہاں، ہم سے جہاں غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی، ہمارا خیال ہے پیپلز پارٹی انالیسس میں جتایا ہے. دھیان کریے گا، ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہے نا وہ بڑے سلیکٹو دیتے ہیں. ہاں، وہ اسی لیے نا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی سبق سیکھنا چاہیے اس سے کہ اٹس ناٹ سو ایزی. یہ آپ اسٹیبلش پارٹیز، اسٹیبلش ووٹ بینکس، اسٹیبلش کنسٹیٹیوئنسیز کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں ہی لگتی ہیں. لگتا ایسے ہے کہ آپ نے چیزیں سوچی نہیں ہیں صحیح طریقے کے ساتھ، اور بڑی ہاف بیکڈ آئیڈیاز ہیں آپ کے، اور ایک ہی چیز کو دہراتے رہنا، کرپشن 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 کرپشن، کہ میں اتنے دن میں ختم کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. وہ بات چلی نہیں. مڈل کلاس میں چلی، مگر لوور مڈل کلاس یا فیوڈلز میں وہاں نہیں چلی، یا رورل ایریاز میں نہیں چلی. اچھا، ایک بات بفور وی موو آن ٹو پرائم منسٹر اسپیچ کے اوپر، یہ جو سیٹی صاحب ایک ٹرینڈ آپ دیکھنے میں آیا، یہ جو فوج کی نگرانی میں انتخابات کروانا، عمران خان صاحب نے بار بار کہا جی فوج کو بلائیں، فوج کی نگرانی میں ہو، یہ از اٹ اے گڈ پریکٹس؟ یہ اچھی پریکٹس ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں آنے والے الیکشنوں میں؟ کیا پھر اب آج کے بعد الیکشن سارے فوج کے انڈر ہوں گے؟ بات آپ نے بڑی وزن کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے نا، ہماری یہ ریگنگ کر کر کے پہلا قدم ہم نے اس کے، یہ ریگنگ کے انڈر پریشر آ کے ہم نے پہلا قدم یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی بات کی. پہلے تو نہیں ہوتی تھی، اس طرح نہیں بنتی تھی. انڈیا میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، برطانیہ میں نہیں، کہیں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوتی. وہی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہی کرتی ہے، اور الیکشن ہو جاتے ہیں، اور ایک کوئی ریگنگ کے چارجز نہیں ہوتے. ہم نے کیونکہ اتنے ریگنگ تھی، تو پھر اس کے لیے ہم نے یہ کیئر ٹیکر اور الیکشن کمیشن کو امپاورمنٹ دی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی. اس کے باوجود پھر الزام لگنے شروع ہو گئے. اس دفعہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے اوپر اتنے نہیں لگے جتنے الیکشن کمیشن کے اوپر لگے. اچھا بیچارے وہ اب کہاں جائیں. تو اس کے بعد اب آپ نے وہ اور آگے چلے گئے، اب آپ کہتے ہیں فوج کو بھی لے آئے، وہ بھی لے آئے. اب عرض یہ ہے کہ یہ بات اس وقت بھی چیف الیکشن کمشنر نے آرمی چیف صاحب کے ساتھ بات کی تھی، فخرو بھائی نے جنرل کیانی کے ساتھ بات کی تھی کہ جی ہمیں چاہیے ہوں گے آپ کے لوگ. مگر آگے سے جو جواب ملا تھا وہ یہ ملا تھا کہ بھائی آپ کو تو 1-2 لاکھ بندہ چاہیے. اگر آپ کے پاس 40-50 ہزار تو پولنگ بوتھس پنجاب میں ہیں اور سارے پاکستان میں ملا 70,000 ہیں، ہاں، تو اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر ہم کہاں سے 2 بندے دیں گے آپ کو؟ 1.5 لاکھ بندے. ہماری تو فوج کو ادھر بیٹھی ہے، کو ادھر بیٹھی ہے، تو ہم کہاں سے بندے دیں گے؟ اور فوج کا بھی تو یہ نا کہ ایکٹیو فوج کم ہوتی ہے، پیچھے لاجسٹکس اور یہ اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. بائی الیکشن میں ٹھیک ہے 41 سیٹیں تھیں، انہوں نے آپ کے لیے بندے مہیا کر دیے، پولنگ سٹیشنز میں موٹی موٹی بات کر دی، مگر یہ بھی بہت بڑی ایکسرسائز تھی. تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس بیٹر ٹو میک دا الیکشن کمیشن مور پاورفل اینڈ دا کیئر ٹیکر گورنمنٹس مور پاورفل. ادھر ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ جی فوج کے لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ سویلین سپریمیسی کی جو بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اور فوج کو اس کا سہارا لیتے ہیں، ادھر نہیں جانا چاہیے. خود اپنے سسٹمز کو بہتر کرنا چاہیے اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اچھا، ایک بات سیٹھی صاحب، یہ
اب آپ کو کیا لگتا ہے، یہ بھی میں آپ سے سوال ہی پوچھ رہا ہوں کہ اس سٹیج پر ہمیں پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ ڈسکس کرنی چاہیے یا ڈی سی سی کے اندر جو کل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ڈسکس کرنی چاہیے؟ ہاں دیکھیے سوال میں نے کر دیا، سوال کر دیا آپ نے. دیکھیے ڈی سی سی جو ہے وہ تو بڑی مختصر میں بات کرنا چاہوں گا اس پہ, اور پرائم منسٹر صاحب کی جو بات ہے وہ بھی میرا خیال ہے دونوں کر لیتے ہیں. چلے پہلے ڈی سی سی پہ آئے نا, وہ دیٹس مور ریسنٹ. وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل, چلے وہ بھی آپ نے پلگ شک دیا تھا, میں کہوں چلے آپ کو چڑیا کی خبر تھی. نہیں چڑیا کی خبر نہیں تھی, میں کافی عرصے سے یہ آرگیو کر رہے ہیں. ایک دفعہ آپ کو پتا نا ایک ہسٹری بھی ہے, آپ تو بہتر مجھ سے جانتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی. لیکن چلے اب یہ بن گئی ہے نیشنل کمیٹی آن سیکیورٹی, یہ اس کی جس طرح سے اس کو ریکمپوزیشن کی گئی ہے, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی اس کے اندر بیٹھے ہوں گے. اب یو گون تھرو دا ڈیٹیلز, کیا چیز کل میں تو ایک دفعہ بڑا خوش ہوا تھا ایک ڈیولپمنٹ سے. کیا وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا کہ جی ہم ایک ریزالو کہ جی خاص طور پہ ٹیررزم کے حوالے سے. دیکھیے دو ایشوز ہیں یہاں. پہلا ایشو یہ ہے کہ ہم نے اپنے بحث کے اندر ڈسکشن کے اندر میں نے یہ کہا تھا ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ اس کو چھوڑ دیجئے, اس کو نہ چھیڑیے, ایک نئی چیز بنائیے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل. اور آپ کہتے ہیں ڈی سی سی رہے اور ڈی سی سی اپنی جگہ پہ اپنا کام کرے جس کا تعلق پیور فوج کے معاملات کے ساتھ ہو, ڈیفنس کے ساتھ, اور سیکورٹی از اے بگر ایشو. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک الگ انڈر دا چیئرمین شپ آف دا پرائم منسٹر ایک الگ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل بنے. یہ میری پوائنٹ آف ویو تھا. اس کی وجہ کیا تھی, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈیفنس کمیٹی کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا, اور کچھ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی. پہلے تھا کیبنٹ کمیٹی آن ڈیفنس, اس کا نام کر دیا کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی. پہلے وہ ڈی سی سی میں بھی پرائم منسٹر صاحب بیٹھتے تھے اور ڈیفنس ابھی بھی وہی لوگ ہیں, کوئی نئے لوگ نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا. یہ بیسیکلی کیوں نہیں ٹھیک ہوا وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. میرے جو کنسپشن ہے نیشنل سیکورٹی کا وہ صرف ایک کیبنٹ کے تک اس کا وہ محدود نہیں ہے. یہ صرف آرمی چیف یا سروس چیف تک نہیں ہے. آپ نے تھنک ٹینکس کی بات کی. آپ نے تھنک ٹینکس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. دیکھیے نیشنل سیکورٹی کے اندر تو چیف منسٹر بھی آ جاتے ہیں, ان کو بھی, کیونکہ یہ نیشنل سیکورٹی نیشنل ایشو ہے, یہ نہ فیڈرل بھی نہیں ہے اور پروونشل بھی نہیں ہے. فیڈرل پروونشل میں گڑبڑ ہو جاتی. تو میرے کنسپشن کے اندر کیبنٹ کمیٹی جو ہوگی اس میں کیبنٹ کے ہی لوگ ہوں گے. اس کے اندر آپ چیف منسٹر نہیں بلا سکتے, اس کے اندر آپ سینئر بیوروکریٹس نہیں بلا سکتے کہیں سے, آپ ججز نہیں بلا سکتے. میرا جو کنسپشن تھا آف نیشنل سیکورٹی اس میں تو میرا یہ خیال تھا کہ آپ کو چیف منسٹر کو بھی بنانا چاہیے. اب یہ ٹیررزم کی پالیسی کے اوپر آپ نے بات کرنی, اب آگے نہیں بڑھ رہے بیکاز فرنٹیئر کا چیف منسٹر از ناٹ آن بورڈ ود یو. وہ کہتے ہیں ہمیں الگ ہماری بریفنگ کرائے, پہلے کرائے, الگ بٹھائیں ہمارے. نہیں, دیٹس واز دا پوائنٹ آئی واز میکنگ کہ کیبنٹ تک اس کو محدود نہ کریں. اب آپ کہیں گے ہم بائی انویٹیشن کر لیں گے. یار وہ انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا جو انویٹیشن کے ذریعے ہوتا ہے. کوئی آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. کوئی کہے گا میں نہیں آتا, مجھے پتا آپ کیا کرانے جا رہے ہیں, ہم نہیں مانتے. اس لیے نیشنل کو فیڈرل اور پروونشل اور ڈیفنس سے الگ کرنا پڑتا ہے. نیشنل از بگر دین آل تھری. اس لیے آئی ایم ناٹ ہیپی یہ کیا ہے. ایک چیز ان کو چاہیے تھا الگ چیز بناتے, اس کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے چیف منسٹرز بیٹھیں گے, گورنرز بٹھانے کی ضرورت ہونی چاہیے بیکاز گورنرز چلو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے مگر چیف منسٹر کا بیٹر ضروری. میں تو یہ سمجھتا ہوں ریئلی, اور ان کو ابھی تک احساس اس بات کا نہیں ہوا کہ سارے چیف جسٹسز اور وہ ان کو بھی بیٹھنا چاہیے. دیکھیے لا, کانسٹیٹیوشن, پارلیمنٹ یہ سارا ایک ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ ہے. جہاں آ جاتی ہے نا نیشنل انٹرسٹ, وہاں سب کو ایک ہی سمے پہ ہونا پڑتا ہے. اب بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, سپریم کورٹ جو ہے وہ مسنگ پرسنز کے پیچھے جا رہا ہے. بلوچ گورنمنٹ جو ہے بلوچستان پروونشل گورنمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے, ایف سی کچھ اور کہہ رہی ہے, میاں نواز شریف کچھ اور کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے. نہیں, یہی ایشو ہے جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں ہونا چاہیے. وہاں چیف جسٹس صاحب یا ان کے نمائندے جو ان کیسز کو پرسیو کر رہے ہیں, کیمرا پروسیڈنگز ہوتی ہے نا, نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, جوڈیشل انٹرسٹ نہیں, لا کا انٹرسٹ نہیں, کانسٹیٹیوشن کا انٹرسٹ, قوم کا انٹرسٹ, قومی سلامتی نا. اس لیے یہ غلط ہے انہوں نے جو کیا ہے. اور میرا خیال ہے انہوں نے ان کو میاں صاحب کو سارا وقت یہی فکر رہتا ہے کہ یار نیشنل سیکورٹی کر دی تو فوج نہ, اس کو کیبنٹ کے اندر ہی رکھا جائے. سیویلینز گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یو نیڈ ٹو برنگ مور سیویلینز ان, اور وہ مور سیویلینز کون ہیں, چیف منسٹرز ہیں, ججز ہیں. آج کل کیا ہو رہا ہے, اکنامک پالیسی رکی ہوئی ہے, کوئی جوڈیشری جو ہے مداخلت کر رہی ہے, ہر چیز کو وہ روک رہی ہے. اب جوڈیشری کے اوپر پریشر ہے عوام سے,
کہ بھئی آپ وہ یہ ہے اچھا اوپر سے میڈیا سے ہے، مگر بہت سے ایشوز ہیں جو ڈی نہیں سمجھتی. فائنینشیل میٹرز کو 90% ججز نہیں سمجھتے، اسپیشل ججز ہوتے ہیں جو فائنینشیل میٹرز کو سمجھتے ہیں. پرائیویٹائزیشن رک جاتی ہیں، اس قسم کی چیزیں رک جاتی ہیں، اس میں بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، سوشل ریٹس آف ریٹرن، ڈسکاؤنٹ ریٹ، بلا 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 بلا. یہ آپ اور میں بھی، ہمارے لیے بھی نہیں ہو سکتا. آئی ایم این ٹرینڈ اکانومسٹ، اور میرے لیے بھی یہ جو ساری جو کنسیڈریشنز ہوتی ہیں ان پرائیویٹائزیشن وہ پوری دیکھنی پڑتی ہے. دس از وائی ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کو بنانا انٹو اے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل از نو گو. اس سے نہیں چلے گا کام. تو یہ غلط کیا ہے انہوں نے. ان پرنسپل دے آر آن دا رائٹ ٹریک بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. اوکے، کل ایک بات جو گورنمنٹ کی طرف سے آئی میڈیا کے اندر وہ یہ آئی کہ جی حکومت نے یہ ریزالو اپنا شو کیا ہے کہ جی وہ ان لوگوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. پری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ پہلے جو یہ دہشت گردی ہے اور تشدد کی رائے اس کو چھوڑ دیں. اب فرینکلی مجھے کل یہ دیکھ کر پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کر رہی ہے کوشش آرگیو کرنے کی. اب آج اس کا ایک اچھا بڑا سیٹی صاحب ڈینائل آ گیا پرویز رشید صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا جی میڈیا نے بڑی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. آج رپورٹ ہوا ہے ہمارے اخبار کے اندر، انصار عباسی صاحب کی رپورٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا جی میڈیا نے بڑی غیر ذمہ داری کی ہے. حکومت پرامن مذاکرات کرنا چاہتی ہے لیکن کوئی پری کنڈیشن نہیں ہے مذاکرات. اچھا میں اب آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے. اچھا آپ کو اوکے، چڑیا بیٹھی ہوئی تھی وہاں. اچھا اوکے، چڑیا بیٹھی ہوئی تھی جب یہ فیصلہ ہوا، اور چڑیا بیٹھی ہوئی تھی جب یہ فیصلہ ہوا کہ میڈیا میں کیا کہنا ہے. اوکے تو اب آپ کو چڑیا کی خبر دے دیتے ہیں. چڑیا یہ کہتی ہے فیصلہ تو یہ ہو گیا ہے کہ لڑنا تو پڑے گا ان کے ساتھ. اچھا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ لڑنا، مگر سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس لیے کیونکہ وہ سنیں گے نہیں بات آپ کی. اب سوال یہ ہے کہ پھر کیسے آگے بڑھا جائے. تو کہنا یہی ہے کہ ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے، اور کوئی راستہ ڈھونڈا جائے بات کرنے کا. اور جب وہ بات پہ نہیں اترتے تو پھر اس وقت عوام سے یہ کہا جائے ہم نے تو پوری کوشش کی تھی. تو یہ ایک دفعہ کوشش ضرور کرنا چاہتے ہیں دکھانے کے لیے، مگر انہیں اندر یہ پتا ہے کہ یہ چلے گی نہیں بات. 14 دفعہ پہلے یہ ہو چکا ہے. مگر کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے میڈیا کے اندر بھی، عمران خان صاحب نے بھی اور لوگوں نے بھی ماحول بنایا ہوا ہے کہ نہیں بات کریں. طالبان بھی اس کو گیم کھیل رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم انتظار میں ہیں، ہمارے سے بات کون کرے گا، انتظار ہے یہ وہ. یہ جو بات ہے نا کہ پہلے لے ڈاؤن یور ویپنز، جب بات کرنی ہو تو پری کنڈیشنز آپ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، یہ بات ضرور ہوئی کہ جی انہیں یہ کہا جائے کہ یہ اپنے ایک یہ بھی پرپوزل تھی کہ سیز فائر کریں. ٹھیک، میں سمجھتا ہوں یہ لے ڈاؤن یا ویپنز والی بات تو نہیں ہے، مگر جب بات چیت شروع ہوگی نا، یا اگر ہوتی بھی ہے کہ نہیں، تو اس وقت یہ کنڈیشن ضرور آ سکتی ہے کہ سیز فائر یہ ہوتی ہے کہ دونوں سائڈز کے لیے وہ ہم بھی کچھ نہیں کرتے، آپ بھی کچھ نہیں، وہ دونوں کو اپلائی کرتا ہے. مگر لے ڈاؤن یا ویپنز تو ایک کو اپلائی کرتا ہے نا. ہم تو نہیں، ہم تو ریاست ہے، ہم تو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کرنا چاہتے ہیں نہیں. اور علاوہ بھی ریاست کے تو ویپنز لے ڈاؤن ہوتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ریٹ اسٹیبلش کرتے ہیں ریاست والے. تو اس لیے یہ جو بیان آ گیا تھا نا کہ جی پہلے ویپنز چھوڑے تھے، یہ بیان غلط تھا جینیونلی. مگر اس کے پیچھے جو فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اگلے 2-3 ماہ میں کہ ان کے ساتھ بات چیت کو شروع ہو. مگر ہمیں احساس ہے کہ ایک گروپ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے گروپس ہیں، کس کے ساتھ بات کریں کس کے ساتھ نہ کریں. منیف فاروق اگری کرتا ہے، نجم سیٹھی کا گروپ کچھ اور کر دیتا ہے، اور اس سے پھر پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں، اینڈ دین ان دا مین وائل تیاری کریں. اوکے، تو یہ ہے ایکچولی دس از دا سچویشن. آلرائٹ، ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آپ کی لائیو کالز ہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اختر صاحب ہیں ہمارے ساتھ فیصلہ آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی اختر صاحب. سر میرا سوال تھا کہ ناجائز اسلحہ جو پورے پاکستان میں ہے، یہ آج تک گورنمنٹ اس کو ناقابل ضمانت نہیں بنا سکی. ہمیشہ یہ آج تک یہ رہا ہے کہ اس کو قابل ضمانت کے طور پہ ڈیل کیا جا رہا ہے، اور جو بندہ اسلحہ اٹھائے پھرتا ہے اس کو لے جایا جاتا ہے میجسٹریٹ صاحب کے پاس، اور وہ بیل آؤٹ کر دیتے ہیں اس کو. تو اس کو ناقابل ضمانت بنایا جانا چاہیے تھا. ایک حصہ سوال کا. دوسرا میری عرض یہ تھی کہ مقدمات فوجداری درج کروانے کے لیے لوگ خانوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ریٹ چلتا ہے 10,000 20,000. مقدمہ قانون کہتا ہے جلدی درج ہو، فوراً ہو جائے، اور اگر وہ چھوٹا مقدمہ درج ثابت ہو تو بعد میں اس کو 182 کا کلندرا بنایا جائے اور سزا دی جائے.
اس پہ دونوں چیزوں پہ عمل نہیں ہو رہا جو ہمارے وقت کی. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے. امید ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین سن رہے ہیں اس بات کو اور فیڈرل گورنمنٹ سن رہی ہے تاکہ قانون بنائے جائیں اور پروونشل گورنمنٹس بھی اور فیڈرل گورنمنٹس بھی قانون بنائیں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بھی میں سنتا ہوں. یہاں حالت یہ ہو گئی ہے ہماری جوڈیشری کی کہ جو بندہ بھی جائے اس کو سٹے آرڈر مل جاتا ہے ہر چیز کے اوپر. وہ دوسرے کی بات سنتے ہی نہیں ہے, اسی وقت سٹے دے دیتے ہیں. چلے کسی کوئی تکلیف ہے اس کو سٹے چاہیے وہ فوراً دے دیں, مگر کم از کم یہ کہہ دیں کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر دوسری پارٹی کی بات سن لیں. اور سٹے جو ہے اس سے زیادہ جو ہے 5 دن 10 دن 15 دن اس سے زیادہ سٹے نہیں ہونا چاہیے. کوئی فیصلے ہونے چاہیے. یہاں یہ ہے کہ سارا کام رکا ہوا ہے اس ملک کا. عدالتیں اٹھ کے سٹیز دے رہی ہیں ہر چیز کے اوپر. جو آتا ہے وہ سٹے لے لیتے ہیں اور سارے کام رک جاتے ہیں اور جعلی اپلیکیشنز اور جعلی آرگیومنٹس دے کے سٹیز لوگ لے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے سارا جو معاملہ ہے وہ رکا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی قانون ہونا چاہیے کہ کوئی سٹے آرڈر جو ہے وہ 1 ماہ سے زیادہ کے بعد اس کو ویکیٹ ہو جانا چاہیے آٹومیٹکلی. یا جوڈیشری سنے بات کو یا سٹے دینے سے پہلے دوسرے کی بات سنیں. یہ زیادہ سول میٹرز کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن اب تو خیر شیٹی صاحب 18ویں ترمیم کے بعد وہ 10A آ گیا نا, تو وہ فیئر ٹرائل کے چکر میں بھی ہر بندہ پھر سٹے بڑے آرام سے لے لیتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے نا کہ دے شوڈ بی اے ڈیڈ لائن فار سٹے نا, کہ یا تو آپ بلائیں سب کو سٹے دینے سے پہلے دونوں کو سن لیں بات, یا چلیں یہ کہہ دیں کہ یہ 2 دن کے بعد آ جائیں. آپ کے خلاف جاتا ہے کوئی بندہ کہتا ہے آپ کی ٹائی نہیں پسند اس کو کہ ٹائی نہ پہنے سٹے تھا. یہ کوئی بات ہے یار. اچھا سیٹھی صاحب ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں. اچھا نبیل صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم نبیل صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ کے نظام صاحب؟ جی مہربانی. جیسے میرا ایک چھوٹا سوال تھا آپ سے, وہ یہ کہ آپ اپنے نظریے میں عمران خان PTI اور شادی پیپلز پارٹی کو اب سے 6 سے 8 مہینے میں کیا رول پلے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں آگے تو وہ کامیابی کا ان کا کیا ریزن ہوگا اور ڈاؤن فال کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. مجھے مروا دیں گے آپ اگر میں نے اپنی پریڈکشن دے دی تو اب میں کیا کروں. سچ بھی بولنا چاہیے جو میرے ذہن میں ہے. دیکھیے میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ پرفارمنس ہے وہ اچھی نہیں رہی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ دے آر ناٹ اٹیونڈ فار گورننس. ان کے لیے پرابلمز ہیں آف آرگنائزیشن اینڈ گورننس. تو اس لیے آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ کوئی بہتر ہو جائے گی, میرا نہیں خیال ایسی چلے گی. رول ان کا کیا ہو پوچھے اگلے 8 سے 10 میں؟ اور 8 سے 10 میں کوئی نہیں, ایسے ہی چلے گا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور کیونکہ وہ اب حکومت میں تو رہیں گے حکومت کے اندر. دوسری بات یہ اور کیا کوئی میجر امپروومنٹس ہوں گی PTI, دس از مچ مور امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ کہ وہ الائنس میں ہے وہاں اور وہاں ڈیزرشنز کا بھی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم بنا سکتے تھے اپنی گورنمنٹ جوڑ توڑ کے ساتھ, مگر ہم نے نہیں بنائی. عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اگلے 8-6 ماہ کے اندر ہی ہیز ٹو پروو. یہ 2 ماہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی میں گیا ہوا تھا باہر, میں بیمار تھا, میں اب آ گیا ہوں, اب میں ڈائریکٹ انٹرونشن کروں گا, میں ٹھیک کروں گا, میں یہ کروں گا. ویری گڈ. مگر میک شیور سر عمران خان صاحب کہ آپ 6 ماہ میں کوئی کارکردگی دکھائیں. اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی حکومت کے اوپر ایسی اٹیکس آنی شروع ہو جائیں اور آپ وہاں کمزور ہو جائیں اور آپ سروائیو نہ کر سکیں, گورنمنٹ ریٹین نہ کر سکیں وہاں. تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ. پیپلز پارٹی کا یہ ایشو نہیں ہے, دے آر ان میجورٹی اینڈ دیٹس اٹ. زمان صاحب جی کوئٹہ سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں کوئٹہ سے شیر زمان گجر بات کر رہا ہوں. جی سر یہ جو بائی الیکشن کا ہوا ہے اس میں جو شاندار کر اس کے اور آپ کی آواز نہیں, ان کی آواز جو ہے وہ سگنل اتنے ڈراپ ہو رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں لگ سکا. اچھا جی اس سوالات سیٹھی صاحب 1-2 بڑے امپورٹنٹ سوال تھے. ایک سوال تو بڑا اچھا کہ کیا جو بھی ابھی تک خواتین الیکٹ ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر جاتی ہیں وہ ریزروڈ سیٹس کے اوپر جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کیا کوئی میرٹ کے اوپر کبھی خواتین نہیں جائیں گی نیشنل اسمبلی کے اندر, وہ ہمیشہ ریزروڈ سیٹس کے اوپر ہی جائیں گی؟ بہت اچھا سوال ہے. انڈیا کے اندر تو پھر بھی خواتین جو ہیں وہ فیملی ممبرز نہیں, اپنی حیثیت سے وہ الیکشن لڑتی ہیں اور پارٹی میں ایکٹیوسٹس ہوتی ہیں. مگر آپ نے دیکھا ہماری جو یہاں جو سچویشن ہے یہاں وہ فیملی ممبرز ہی ہوتے ہیں. ایون محترمہ واز اے فیملی ممبر, تو فاطمہ جناح واز اے فیملی ممبر. تو یہاں ابھی وہ ٹریڈیشن ہے. ایک تو ہماری بڑی کنزرویٹو سوسائٹی اور پھر فیوڈل پالیٹکس.
اس لیے میرا خیال ہے یہ فیکٹر ابھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے تو ہمیں یہاں وہ بنانا پڑا نا ریزرو سیٹس کا معاملہ, کیونکہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ آزاد خواتین جو ہیں وہ کھڑی ہوں. مگر یہ کہتے کہتے ہمارے یہاں کیسز ہیں جہاں ایک خاتون یا دو خاتون اپنے کارکردگی کے اوپر اور اپنی پرسنالٹی کے اوپر, اور کوئی ان کا کوئی والد نہیں جو کہ ان کو کوئی کنسٹیٹیونسی پہلے وہ ہو, یہ ہو. تب عابدہ حسین کی آپ لے لیں, تھرو آؤٹ شی از بین اسٹینڈنگ دیئر اینڈ فائٹنگ. اب اور بات ہے کہ ان کی فیملی, اب ان کا بیٹا بھی بیٹی بھی وہ بھی لڑ رہے ہیں, ان کے میاں بھی فخر امام صاحب وہ اپنی حیثیت میں ہیں. مگر ایسی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے ہاں یہ بھی ٹریڈیشن نہیں قائم ہوئی. خیر یہ تو انڈیا کے اندر رشتہ دار تو وہاں پر بھی نہیں ضرور, مگر وہاں پھر بھی وہاں انہوں نے یہ ریزرو سیٹس والی بات ایسے نہیں ہے جیسے یہاں. اور وہاں بہت سی خاتون ہیں جن کی کوئی فیملی کنیکشنز نہیں ہے, مگر ان کے اپنے, کیونکہ ان کا سسٹم بہت عرصے سے چل رہا ہے اور وہاں ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہاں جو سلوک عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, مڈل کلاس عورتوں کے ساتھ, وہ بڑا فرق ہے فرام آر کنزرویٹو مسلم سوسائٹی. وہاں عورتیں ورک پلیس میں بھی کام کرتی ہیں, امپلائمنٹ بھی ان کی بہت زیادہ ہے, اور ان کی تعلیم بھی بہت زیادہ, اور آزادی بھی زیادہ ہے. بہت شکریہ سیٹھی صاحب. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا آج کا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.